آپ اپنے گھروں میں حلقات درود قائم کریں گے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھر میں حلقات درود قائم کرنے کی سب سے پہلی برکت کیا ہوگی؟ جس جس گھر میں حلقہ درود قائم ہوگا، خواہ 15-20 منٹ کے لیے، خواہ آدھے گھنٹے کے لیے، اور سارے اہل خانہ، اس خاندان کے سارے لوگ مل بیٹھ کر درود پاک کی ایک مجلس کریں گے، تو سب سے پہلا فائدہ اور برکت اس کی یہ ہوگی کہ آپ کے گھر روزانہ فرشتوں کا آنا جانا ہو جائے گا. ملائکہ آپ کے گھر آنے لگ جائیں گے. آپ کے گھر ریگولرلی ملائکہ آنا شروع کر دیں گے، بشرطے کہ ڈریں نہیں. وہ ملائکہ ہوں گے، جنات نہیں ہوں گے. ملائکہ آپ کے گھر آئیں گے اور اس طرح آپ کے گھر کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے گا. پھر وہ واپس جا کے آپ کے گھر کا تذکرہ کریں گے ملائکہ میں، تو آپ کے گھروں کی دھوم آسمانی دنیا میں اور مالا اعلیٰ میں بھی ہو جائے گی. وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا. اور جو ملائکہ احوال سنیں گے کہ فلاں فلاں گھر میں حلقہ درود قائم ہے، اور روزانہ سارے اہل خانہ مل کے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، یہ خبر سن کر ہر فرشتہ آپ کو دعائیں دے گا. ہر فرشتہ دعائیں دے گا. تو آپ دیکھیے کہ آپ کے معاونین، آپ کے مؤیدین، آپ کے دعا گو اور آپ کے لیے برکتیں مانگنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آسمانوں پر قائم ہو جائیں گے، وجود میں آ جائیں گے. اب یہ جو بات میں نے کہی، یہ حدیث پاک ہے جسے امام بزار نے اپنی مسند میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تمام کتب میں آئی ہے. مگر جو مضمون اضافتاً آج بیان کر رہا ہوں، جو مضمون یہ امام بزار نے اپنی مسند میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے اس کو بیان کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، علاقوں میں. کہ اللہ رب العزت کے بے شمار ایسے ملائکہ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے، ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر. یہ بات نقطہ سمجھنے والا ہے. جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ محلوں میں، گلی کوچوں میں وہ گھومتے رہتے ہیں، گلی کوچوں میں، اور کیا کرتے ہیں؟ یطلبون حلق الذکر، ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں. ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سے وہ حلقے ہیں ذکر الہی کے، کن کن گھروں میں، کن کن مسجدوں میں، کن کن مرکزوں پر اور کن کن عمارتوں میں، کن کن حویلیوں میں، کن کن جگہوں پر حلقات قائم ہیں اللہ کے ذکر کے. اب ذکر کے یہ لفظ ہے حلق الذکر، ذکر کے حلقات. اب ذکر کے حلقات کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، کسی حلقے کی شکل میں اکٹھے بیٹھے ہوں ایک حلقے کے طور پر اجتماعی، تو وہ بھی حلقہ ذکر ہے. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، درود و سلام کا حلقہ ہو، مجلس ہو، وہ بھی حلقہ ذکر ہے. یاد رکھ لیں، چونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آسمانوں پر بھی ایک حلقہ ذکر ہے جس کا صدر اللہ تعالیٰ ہے اور شرکاء فرشتے ہیں. بالائی کائنات میں، مالا اعلیٰ میں بھی ایک حلقہ ذکر ہے اور بڑا گوشہ درود ہے. سب سے بڑا کائنات کا گوشہ درود عرش بری پر ہے، عرش الہی پر. اور اس کا بانی، اس کا مؤسس اور اس کا صدر اور اس کا سربراہ اور نگران عظیم، نگران اعلیٰ خود اللہ رب العزت ہے. وہ درود پاک پڑھتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے شرکاء اس گوشہ درود کے کل ملائکہ. یہ قرآن مجید میں، اور مل کے درود پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور پھر حکم دیتا ہے کہ ایمان والو، زمین پر تم بھی درود پڑھو
گوشہ درود قائم کرو، حلقات درود قائم کرو، اور ہمارے گوشہ اور حلقہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ملائکہ ہیں ایسے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ذکر کا حلقہ منعقد ہو رہا ہے، خواہ وہ اللہ 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 کرنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، اسماء الہیہ کا حلقہ ذکر ہو، تلاوت قرآن کا حلقہ ذکر ہو، درس قرآن کا حلقہ ذکر ہو، حضور کے درود و سلام کا حلقہ ذکر ہو، واعظ و نصیحت کا، دین کی واعظ کا، نصیحت کا، رشد و ہدایت کا حلقہ ذکر ہو، جہاں دین کی تعلیم اور تبلیغ دی جا رہی ہے، فہم دیا جا رہا ہے، یہ سب حلقات ذکر ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اعلیٰ حلقات ذکر میں پھر قرآن مجید کی تلاوت اور درود و سلام ہے۔ تو ان تمام حلقات کو تلاش کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہ صحیح کسی اور سامع کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ میں نے درود و سلام کے جو حلقات ہم قائم کرتے ہیں، یہ معنی حلق الذکر میں کیسے داخل کر لیا، یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ تو میں نے تو ایک بات کر دی کہ درود و سلام اعلیٰ ذکر الہی ہے، اعلیٰ ذکر الہی ہے۔ یہ بات تو کئی استنباط کیا قرآن مجید سے، احادیث نبوی سے، مگر یہ جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اس حدیث سے صریحاً درود و سلام کے جو حلقات ہیں ان کا اس حلق و ذکر میں شامل ہونا، اس کی تصریح اس حدیث پاک میں آئی ہے۔ یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو کسی گھر میں ایسا حلقہ ذکر مل جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ آج کا موضوع چونکہ درود و سلام ہے، حلقہ درود ہے، تو جہاں حلقہ درود منعقد ہے، جہاں مل جاتا ہے درود پاک کا حلقہ، تو اس میں ساتھ جا کے یہ ملائکہ ان کے ساتھ گھروں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر وہ دیگر ملائکہ کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں اپنی مراد مل گئی، جس چیز کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ منزل مل گئی۔ تو ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پوری فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر شریک ہو جاتے ہیں اسی ذکر میں، درود پاک میں۔ تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت میں، اللہ کا ذکر کسی سبیل پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، واعظ اور خطاب ہو رہا ہے، رشد و ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو سماع میں شریک ہو جاتے ہیں، اور درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو درود و سلام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ حلقہ ختم ہوتا ہے تو ملائکہ واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یہ مسند بزار کی روایت بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَىٰ عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ، باری تعالیٰ ہم آپ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کے گروہ سے آئے ہیں، ایک بندوں کی جماعت کے پاس سے آئے ہیں، ایک بندوں کے حلقے سے آئے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ یعظمون آلاءک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تیری نعمتوں اور تیری رحمتوں اور عنایتوں نوازشوں کا ذکر کر رہے تھے، شکر گزاری میں تیری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، بھیج رہے تھے۔ یہ لفظ ہیں اس حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ہم اس حلقے سے آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور پھر یہ درود پاک پڑھ کر تیری کتاب کی تلاوت کر کے
اپنی دنیا کی حاجتیں بھی تجھ سے مانگ رہے تھے اور آخرت کی حاجتیں بھی مانگ رہے تھے. تو اپنی دنیا کی حاجتیں بھی اور اپنی آخرت کی حاجتیں بھی مانگ رہے تھے. اور فرشتوں نے جب یہ بات کی تو اس میں آخرت کی حاجتوں کو مانگنے کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ وہ لوگ اور آپ لوگ اور ہم لوگ ابھی رہ رہے ہیں دنیا میں، آخرت ابھی آئی نہیں، اور دنیا کی حاجتوں کا ذکر بعد میں کیا کہ اپنی آخرت کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور اپنی دنیا کے لیے بھی مانگ رہے تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، آداب بندگی کے ثابت ہوئے کہ ملائکہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں اور اللہ کے حضور ان لوگوں کی بندگی اچھی ہے جو اپنی دنیا کی حاجتوں سے بھی پہلے آخرت کی حاجتوں اور ضرورتوں کو یاد رکھے، پہلے آخرت کو یاد رکھے. جب دعا مانگیں تو پہلے آخرت کے لیے مانگیں، پھر بعد میں دنیا کی بات کریں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات سن کر فرماتے ہیں اچھا وہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے تھے حلقے میں اور میری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، یہی طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے. جب گوشہ درود میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ، یہ حلقہ درود شروع کرتے ہیں اپنے گھروں میں، مساجد میں، مراکز میں، جہاں بھی، تو ابتدا تلاوت قرآن مجید سے کریں. ایک رکوع پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، جتنا وقت بھی آپ نے مقرر کیا ہے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اس حساب سے جتنی آیات پڑھیں، پھر عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم حکمت بھی سمجھ میں آئے. تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں. اور اختتام سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے صحیح اللہ کا ذکر پاک، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا وہ ذکر پاک، اللہ اس طرح کر لیا کریں. جو ایک ذکر بھی کر سکیں، ایک اسم پاک کا، اللہ کا کر لیں، اللہ کا کر لیں، لا الہ الا اللہ کا کر لیں. بآسانی 7 اذکار آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جتنا وقت اجازت دے وہ ذکر آخر پہ 1-2 منٹ وہ کر کے، اور پھر اختتام پر استغفار 7 مرتبہ کر لیں، 11 مرتبہ کر لیں، جتنا ٹائم ہو. یہ میں چھوٹی دیر کے لیے حلقات منعقد کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں، جو گھروں میں 15-20 منٹ کے لیے منعقد کریں گے خاندان، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اختتام پہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کی ابتدا پھر درود پاک سے کریں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو یہ سن کر کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش فرما دی. رحمت سے ڈھانپ لیا، ان کو بخش دیا. وہ عرض کرتے ہیں ملائکہ فیقولون یا رب ان فیہم فلانا الخطاء، باری تعالی ان میں تو ایک شخص خطاکار اور گناہگار بھی تھا، تو کیا اس کو بھی تیری رحمت نے ڈھانپ لیا اور اس کی بھی بخشش و مغفرت ہو گئی؟ وہ خطاکار آدمی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی رحمت سے ڈھانپ لیا، اس لیے کہ جو بیٹھ کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ایک حلقہ قائم کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو ان کی مجلس میں اس وقت درود و سلام پڑھنے اور تلاوت کرنے اور میرے ذکر کی خاطر ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائے، میں اس بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کو بھی اس سعادت میں سے حصہ عطا کر دیتا ہوں. تو وہ حلقہ اور وہ مجلس اتنی سعادت مند بن جاتی ہے کہ اس میں جو بیٹھتا ہے بخشا جاتا ہے. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی اپنا فیصلہ ہے، کتنے گناہ بخش دیتا ہے اس دن کے حلقے کے عوض، کتنی خطائیں معاف کر دیتا ہے اس حلقے کے عوض، کس قدر رحمت سے نوازتا ہے اس حلقے کے عوض. یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے. مگر فرمایا میں نے انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش کر دی، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیے میں نے. اور ارشاد فرمایا لا یشقى بہم جلیسہم، یہ حلقہ جو آپ منعقد کریں گے گھر میں، یہ حلقہ ایسا ہوگا کہ اس حلقے میں بدبختی نہیں رہے گی، گھر سے بدبختی کا خاتمہ ہو جائے گا اور سعادت آ جائے گی. تو آپ نے اس حدیث پاک سے دیکھا کہ جس گھر میں حلقہ درود قائم ہوگا اس گھر میں اس علاقے کے ملائکہ کھچے کھچے سارے محلے میں گلیوں میں
ارد گرد گھومنے والے اسی گھر میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں ہو رہا ہوگا اور کسی دوسرے گھر میں نہیں ہو رہا ہوگا حلقہ درود۔ آپ کو یہ شرف اور سعادت ہوگی کہ آپ سارے گھر والے مل کے 15-20 منٹ کے لیے ہی صحیح حلقہ درود منعقد کر کے بیٹھے ہیں اور رسول اسلام پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر کے درود پاک کے حلقے میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو سعادت ہوگی۔ جبکہ اس وقت اس وقت امکان ہے کہ اور باقی محلے کے گھروں میں یہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو جس جس گھر میں یہ ہو رہا ہوگا ملائکہ سارے ان گھروں میں چلے جائیں گے اور آپ کے گھر میں اس مجلس میں اس حلقہ میں شریک ہو جائیں گے آپ کے ساتھ درود پاک میں، اور اوپر پھر آسمان دنیا پر جا کر اللہ عرش بری پر اللہ رب العزت کے حضور جا کے پھر گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم اس حلقہ درود سے فلاں علاقے کے حلقہ درود سے اٹھ کے آئے، تو اللہ رب العزت پھر خوشخبری دے گا کہ میری رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش ہو گئی۔ یہ ہر روز ایک عمل چلے گا، آپ اندازہ کر لیں، آپ ہر روز 15-20 منٹ کے لیے حلقہ درود منعقد کریں گے، ہر روز ملائکہ آپ کے گھر آئیں گے، بیٹھیں گے، ہر روز آسمانوں پر آپ کی گواہی دی جائے گی، ہر روز اللہ کی طرف سے آپ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہو جائے گا روزانہ کا۔ تو آپ اندازہ کریں جس گھر میں فیملی اور ایک سارے خاندان کے لوگ مل کے روزانہ یہ عمل کریں اور روزانہ اللہ کا یہ کرم روزانہ ہو، اس گھر میں پھر بدبختی کہاں رہے گی، پریشانیاں کہاں رہیں گی، الجھنیں کہاں رہیں گی، تنگیاں کیا رہیں گی، مشکلات کہاں رہیں گی، اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت اس گھر میں آ جائے گی۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کا مضمون بڑا ایمان افروز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ملائکہ ایسے ہیں اسی طرح جو گلی کوچوں اور علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، ہلا کے ذکر کے حلقوں اور درود کے حلقوں کی تلاش میں، حلقات درود اور حلقات ذکر کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب کسی ایک جگہ ان کو اللہ کے ذکر کا، تلاوت قرآن کا اور درود و سلام کا حلقہ مل جاتا ہے کسی گھر میں، تو ملائکہ کہتے ہیں قال بعضهم لبعض اقعدوا فاذا دعا القوم امنوا على دعائهم، وہ فرشتوں کو آواز دے کے کہتے ہیں آ جاؤ یہاں بیٹھ جائیں، اس گھر میں حلقہ درود ہو رہا ہے، تو فرشتے آ کے اس حلقہ درود میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا پورا صحن ہی بھر جائے، اس لیے گھر کو صاف ستھرا رکھا کریں، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا رکھا کریں، اور جب حلقہ درود قائم کریں تو تھوڑی سی خوشبو چھڑک لی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ درود پاک پڑھا جائے گا اور ملائکہ کی حاضری ہو رہی ہے، تاکہ آپ کے گھر کا ایک اچھا امپریشن لے کر جائیں۔ تو فرشتوں ایک دوسرے کو فرشتے آواز دیتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب حلقہ درود ختم ہوتا ہے اور حلقہ ذکر اور حلقہ تلاوت قرآن ختم ہوتا ہے، تو اختتام پر جب وہ اہل حلقہ دعا کرتے ہیں، کوئی ان میں سے جب دعا کرتا ہے، ایک آدمی دعا کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے بھی ان دعا کرنے والوں کے ساتھ آمین کہتے جاتے ہیں۔ جیسے آپ آمین کہتے ہیں کسی ایک کے دعا کرنے پر، تو ملائکہ بھی آپ کے ساتھ مل کے آمین کہتے ہیں۔ فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صَلُّوا مَعَهُمْ، اور اس حلقہ درود میں جب وہ لوگ بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، ہر شخص درود پڑھتا ہے، تو سارے فرشتے ان کے ساتھ مل کر درود پڑھتے ہیں۔ تو آپ ممکن ہے گھر میں بیٹھے ہوئے تو ہوں گے 8 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی، جتنے بھی افراد ہیں اس گھر کے، فیملی کے، آپ تو وہ ہوں گے، مگر بعید نہیں ہے کہ اس میں 50 اور 100 اور 500 فرشتے ہی اس کے ساتھ بیٹھے، آپ سے کئی گنا زیادہ ملائکہ آپ کے حلقہ درود میں شامل ہوں گے، اور آپ کی دعا میں ساتھ آمین کہہ رہے ہوں گے، اور آپ کے ہر درود پاک پر ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ اور پھر جب آپ کا حلقہ درود ختم ہوتا ہے، اب بڑی عجیب بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، جب ختم ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں حتی یفرغوا، یہاں تک کہ آپ لوگ حلقہ درود سے فارغ ہو جائیں۔ ثم یقول بعضهم لبعض،
طوبا لہؤلاء یرجعون مغفورا لہم. پھر جب فرشتے پلٹتے ہیں تو فرشتے آپ کی طرف مڑ کے دیکھ کر آپ کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، مبارک ہو آپ کو اے حلقہ درود میں بیٹھنے والو، اے اس فیملی اور خاندان والو، اور اے گوشہ درود والو، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، مبارک ہو اللہ نے آپ کی بخشش کر دی. یعنی بتاتے جاتے ہیں طوبی لہؤلاء یرجعون مغفورا لہم، مبارک ہو، خوشخبری ہو آپ کو کہ آئے تھے آپ اس حلقے میں جب بیٹھے تھے تو گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے، اب حلقہ درود سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو اللہ کی بخشش و مغفرت کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ تو ایک بات. اب اس سے بڑی خوشخبری جب حلقہ درود میں آپ بیٹھتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں ایک اور سناتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کی نسبت والا عقیدہ اور عشق و محبت کا مذہب اور عشق و محبت کا مسلک رکھنے والوں کے لیے یقیناً یہ اگلی خوشخبری کہیں بڑی خوشخبری ہے، سب خوشخبریوں سے بڑھ کر. اور وہ کیا؟ اس کے بھی الفاظ ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ ہیں جو اس نے پیدا کر رکھے ہیں، اور ان کا کام ہے سیاحین، گلی کوچوں محلوں اور زمین کے مختلف علاقوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور وہ جب حلقہ ہائے درود دیکھتے ہیں، اب اس حدیث پاک میں خاص حلقات درود کا ذکر ہے. اب آپ دیکھیے صرف حلقات درود کا ذکر ہے. یہ جو حدیث پاک اب سنا رہا، سیاحین وہ گھومنے پھرنے والے، گلی کوچوں علاقوں میں چلنے پھرنے والے، حلقات کو تلاش کرنے والے ملائکہ ہیں. اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یبلغونی عن امتی السلام. ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے جس گھر میں حلقہ درود و سلام قائم ہوگا اس میں شریک ہو کے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہیں سے میری بارگاہ میں آ کے کچھ فرشتے اللہ رب العزت کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں گھر میں حلقہ درود ہو رہا تھا. اللہ پاک ان کی بخشش کی خبر سنا دیتے ہیں، اعلان فرما دیتے ہیں، امر فرما دیتے ہیں. اور کچھ فرشتے سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، کچھ فرشتے فرمایا آقا علیہ السلام نے ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ جو حلقات قائم ہوئے ہوں گے درود پاک کے، اور جو فرد یا جو اجتماع اور جو مجلس مجھ پر درود پاک پڑھ رہی ہوگی اور پڑھ چکی ہوگی، تو ان کے فارغ ہوتے ہی ملائکہ مجھے آ کر میری امت کے اس حلقے کے لوگوں کا درود و سلام پہنچاتے ہیں.